مراد راز صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پرویز خٹک صاحب ہوں، اسد عمر ہو، فواد چودھری ہوں، فیض الحسن چوہان ہوں، اینڈ یو کین نیم سو مینی ادرس۔ اب ایک بات، وہ جو ایک مسٹری ہے وہ کھولتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں اتنا قریب تھے عمران کے یا نہیں تھے، میں نہیں جانتا، آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن ان کا سب کا اب رائے یہ ہے کہ یہ جو فرد واحد کا فیصلہ تھا 9 مئی جو کچھ ہوا، یہ جو بیانیہ تھا ریڈ لائن، یہ برانڈ عمران خان، اور اگر عمران کو پکڑا جائے گا تو رد عمل آئے گا، یہ بیانیہ خود عمران خان ڈکٹیٹ کراتے تھے۔ پرویز خٹک کے منہ سے آئے یا اسد عمر کے منہ سے یہ بات آئے، فیاض الحسن چوہان بولے یا فواد یا اور اس طرح کے لوگ بولیں جو بہت قریب تھے عمران کے، تو پھر اس میں وزن پڑ جاتا ہے۔ تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی بات ہے کہ خود عمران خان کا بنایا ہوا یہ بیانیہ ہے اور اسی کے نتیجے میں 9 مئی ہوا؟ دیکھیں ندیم صاحب، میں ایک چیز تو آپ کو ضرور بتاؤں، بیانیہ تو آبویسلی بنایا گیا تھا۔ میں ان میٹنگز میں انوالو نہیں تھا جن میٹنگز میں یہ ڈیسیجن ہوا ہوگا یا انفارمیشن اس کی ریلے ہوئی تھی، مگر میں آپ کو یہ ضرور بات بتاؤں گا کہ آبویسلی ایک چیز کو اتنا ہائپ دے دی گئی، اور مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لیڈر جیل جاتے ہیں، سب لوگ جیل جاتے ہیں، میں جیل گیا ہوا ہوں، کون سی بڑی بات ہے جیل جانا؟ پاکستان کی پولیٹیکل آئی تھنک اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو کون سا لیڈر ہے جو جیل نہیں گیا؟ سو آئی ڈونٹ نو جیل جانے کو اتنا بڑا ہوا کیوں بنایا ہوا تھا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ کیونکہ اگر ہم سب جیل جا سکتے ہیں تو اور باقی آپ نے کہا یہ بیانیہ بنایا گیا تھا، لیکن تو میں ابھی بھی اس مسٹری کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ جب 10 اپریل 2022 کو بھی یہ چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت بھی پشاور کنٹونمنٹ کے بعد جلاؤ گراؤ اور آگ لگ رہی تھی۔ یہ واقعات ہم نے 25 مئی کے بھی رد عمل میں دیکھے مختلف جگہوں پہ۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کا نیکسٹ لیول تھا۔ اس کے پیچھے پارٹی میں کون سے ایسے لوگ تھے جو اس سوچ کو سپورٹ کرتے تھے کہ ہاں اگر پکڑیں گے عمران کو، جیل میں ڈالے گا کوئی بندہ تو چلتے ہیں جی ایچ کیو پہ دھاوا بولتے ہیں، آگ لگاتے ہیں جی ایچ کیو پہ جا کے، وہ ایم عالم بیس کو ہٹ کرتے ہیں، قلعہ بالا حصار کو کرتے ہیں، چک درہ کو کرتے ہیں، آئی ایس آئی کے آفیسز کو جا کے مارتے ہیں، یہ حمزہ کیمپ کو جا کے اٹیک کرتے ہیں۔ دیر مسٹ بی سم تھاٹ بیہائنڈ آل دس میڈنس نا، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ 200 پلیسز ہٹ ہوئی ہیں، تو وہ کون سے لوگ تھے جن کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا؟ اکیلا عمران تو نہیں بیٹھ کے سارے پلان بنا رہا ہوگا نا، اس میں کوئی 5-10 لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اس میں ضرور کوئی قریب کئی 4-5 لوگ ہوں گے، کیونکہ میجورٹی میں کہہ رہا ہوں 95% پلس کو تو بالکل میرے خیال سے پتہ بھی نہیں تھا۔ مگر میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں اس میں ندیم صاحب کہ میں بھی اس بات کو اب کویسچن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 250 جگہوں پہ پہنچنا، ایک رینڈم آپ ایک احتجاج کے لیے نکلے، چلیں آپ 10 جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، 20 جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اگر آپ دماغ زیادہ ہی لڑا رہے ہیں تو 30 جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، بٹ ٹو گو ٹو اوور 200 پلیسز، یہ تو ایک بالکل سوچ سے بھی باہر چیز ہے کہ 200 جگہوں پہ 250 جگہوں پہ ایک دم لوگ کیسے پہنچ گئے۔ سو کہاں پلان ہو رہا تھا، کس وقت ہو رہا تھا، کس طرح ہو رہا تھا، میں اس کا حصہ نہیں تھا، مگر ایوری تھنگ سیمز کہ ویری اسٹرینج ایٹ دا سیم ٹائم۔ ایک ہم نے یہ خبر سنی اور وہ بھی کافی مؤثر طریقے سے بتائی جاتی ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کے آگے پیچھے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، شاہ محمود قریشی کو یا کسی اور کو موقع دے دے۔ خاص طور پر 9 مئی کے بعد جو شاہ محمود قریشی کی ان سے ملاقات تھی، اس کا مطلب پارٹی کے اندر سے سینئر ترین لوگوں نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ شاہ محمود کے ذریعے عمران کو پیغام گیا ہے کہ 9 مئی جو کچھ ہو چکا ہے، اب اگر پی ٹی آئی کو بچانا ہے تو عمران پیچھے ہٹ جائے، شاہ محمود کو موقع دے دے۔ از اٹ ٹرو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرنا پڑتا تو میرے خیال سے کرنا چاہیے تھا۔ کیوں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی 27 سال کی محنت جو ہے وہ بالکل دنوں کے اندر تتر بتر ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کیا حالات ایک دم ہو گئے، جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ملک کے حالات کیا ہو گئے۔ نمبر 2 چیز کہ پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 3 چیز، دیکھیں کئی دفعہ زندگی میں آگے جانے کے لیے آپ کو 2 سٹیپ پیچھے لینے پڑتے ہیں۔ وہ پیچھے لینے کے لیے کیوں تیار نہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی بالکل۔ اگر شاہ محمود صاحب آگے پارٹی کو لے کے چل سکتے اور آپ تھوڑی بیک سیٹ بھی لے لیتے تو اس سے کیا فرق پڑ جانا تھا؟ جتنا نقصان پارٹی کا ہو گیا ہے 9 مئی کی وجہ سے، وہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اتنی زیادہ
اور پھر سب سے جو اس سے بھی بڑی بات ہے وہ ندیم صاحب یہ کہ جنوری 2023 کے اندر تقریباً 60% ملک ہمارے پاس تھا، پی ٹی آئی کے پاس تھا اس وقت. تو آپ وہ نہیں سب کچھ ہم نے ٹھیک کرنا جو 4 صوبے ہمارے پاس ہیں اس وقت کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوں. آپ پہلے الیکشن آ رہے ہیں اگلے 6 7 8 مہینے کے اندر، 10 مہینے کے اندر، جب بھی الیکشن آ رہے ہیں جو ڈیٹ پہ آئیں گے، آپ پہلے وہ جگہیں تو بہتر کریں جو جگہیں آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو تو ٹھیک کر کے دکھا دیں، بجائے کہ صرف اسی چیز پہ فوکس کرنا کہ منسٹر کیوں نہیں اور الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. جو ٹائم پہ ہونے ہیں وہ ہوں. توڑ کے کتنا نقصان ہوا، اسمبلیاں توڑ کے بھی آپ نے دیکھ لیا کتنا نقصان ہوا. اس وقت بھی لوگ سمجھاتے رہے کہ یہ رستہ نہیں ہے جانے کا، مگر انہوں نے پھر بھی وہ فیصلہ لیا. یہ ڈسٹرکٹیو اپروچ ہے، یہ ڈسٹرکٹیو اپروچ تھی. تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ چیزیں لوگوں کو کہنا آسان تھی. جب موقع آیا تو وہ سب سے پہلے بھاگنے میں بھی 1 منٹ نہیں گیا.